بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر کل انسانوں کو 3 جماعتوں اور 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں اس طرف بھی اشارہ پایا گیا کہ انسانوں کی گروہی اور قومی تقسیم نسب اور وطن یا زبان اور رنگ کی بنیادوں پر معقول نہیں، بلکہ اس کی صحیح تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالی اور اس کی ہدایات کو ماننے والے ایک قوم اور نہ ماننے والے دوسری قوم، جن کو سورہ حشر میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد مذکورہ 21ویں اور 22ویں آیتوں میں تینوں گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس میں مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت ایسے انداز سے دی گئی ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ ساتھ واضح دلائل بھی موجود ہے، جس میں ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی ذرا سا غور کرے تو توحید کے اقرار پر وہ مجبور ہو جائے۔ پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا۔ الناس عربی زبان میں مطلق انسان کے لیے آتا ہے، اس میں یہ تینوں جماعتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کا مطلب ہے کہ اے انسانوں، اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کے معنی ہیں اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ رب کے علاوہ اسماء حسنی میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ رب کا انتخاب کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک قطرہ سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا سننے، دیکھنے، عقل اور ادراک والا ماہر انسان بنا دے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی جاہل ہو اور اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کا یقین کرنے میں اسے ہرگز تأمل نہیں ہوگا کہ یہ شان ربوبیت بجز حق تعالی کے اور کسی میں نہیں، اور انسان پر یہ مربیانہ انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے بت نے کیے ہیں اور نہ کسی اور مخلوق نے۔ اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ سب خود اپنے وجود میں اور بقا میں اسی ذات واحد کے محتاج ہے۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر کر بھی دے تو وہ در حقیقت اس ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہے۔ اسی جملے میں انسانوں کو تینوں گروہوں کو خطاب ہے اور ہر مخاطب کے لیے اس جملے کا معنی اور مطلب الگ ہے۔ مثلا جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کے یہ معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گنہگار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوئے کہ گناہ سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، اور متقی مسلمانوں کے لیے اس جملہ کے یہ معنی ہوئے کہ اپنی طاعت و عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرتے رہو۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش
فرش اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے قوی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے خدا تعالیٰ جو صانع اور قادر ہے اس کی صفات کا ذکر ہے کہ اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں، نہ اس کا کوئی شریک نہ مقابل ہے۔ وہ ایسی اعلیٰ اور ارفع ذات ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ آسمان کی بلندی پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر ستون کے قائم کیا ہے۔ اس بات کا اشارہ سورہ رعد میں کیا گیا ہے، بغیر عمد ترونہا، اسے تم بغیر ستونوں کے دیکھ رہے ہو۔ دنیا میں کوئی چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی مگر یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آسمان جیسے عظیم الشان چھت کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ لطف یہ ہے کہ جب سے اسے قائم کیا ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آیا، جب تک چاہے گا آسمان کو اسی حالت میں قائم رکھے گا اور جب چاہے گا اسے توڑ پھوڑ دے گا اور یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور دیکھو ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور مگر لوگ ہماری ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ دلائل توحید کے سلسلے میں زمین کو دوسری دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا ثبات بخشا ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر بھی ہوا ہے اور نیچے بھی ہوا ہے اور اسے فضا میں بغیر کسی سہارے کے قائم کر رکھا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی قادر مطلق اور مہربان خدا تعالی جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش کے طور پر بنایا، ایسا فرش جو نہ پتھر کی طرح سخت ہے اور نہ پانی کی طرح بالکل نرم ہے۔ اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں ودیعت کی ہے۔ کرۂ ارض کے مختلف حصوں کی زمین مختلف ہے، یہ بھی ایک نعمت خداوندی ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے الگ الگ ہے، رنگت کے اعتبار سے کوئی سفید ہے اور کوئی حصہ سیاہ ہے۔ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها، کہیں سرخ گھاٹیاں اور کہیں سیاہ پتھر ہے، وضاقت میں واضح اختلافات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رویدگی کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو پھٹ کر پودے اور نباتات کو باہر نکالتی ہے، پانی کو اپنے اندر جذب کر کے محفوظ رکھتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور دوسرے مقام پر فرمایا فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو زمین میں نالیوں اور چشموں کی شکل میں وہ اللہ چلاتا ہے۔ ضرورت کے وقت چشمے یا نہریں جاری ہو جاتی ہیں یا کنویں کھود کر پانی حاصل کیا جاتا ہے جس سے انسان، جانور اور کھیتیاں یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں کرم و سخاوت کا وہ مادہ رکھا ہے کہ اس میں ایک دانہ پھینکو یہ 100 دانے لوٹائے گی، اس پر خود قرآن بھی شاہد ہے۔ زمین میں انسان ہر روز موت و حیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، دیکھتے نہیں کہ زمین بالکل مردہ یعنی خشک ہوتی ہے پھر ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ لوگ ہر موسم میں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کا نقشہ انسان کی نگاہ میں رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف قسم کے جانور پھیلا دیے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، جنہیں انسان شمار تک نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف طبقات میں مختلف قسم کے پتھر رکھ دیے جن میں بڑے بڑے قیمتی اور معمولی سے معمولی ہر قسم کے پتھر انسانی ضروریات کے لیے موجود ہے۔ زمین کی افادیت کے متعلق مزید فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں تمہارے ہی فائدے کے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ ذرا غور کرو، پتھروں میں عقیق اور یاقوت بھی ہے، زمرد اور ہیرا بھی ہے، رنگ سرخ بھی ہے اور سنگ مرمر بھی ہے اور سماک بھی ہے۔ پھر یہ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے وسیع کانیں بھی رکھ دی ہے، کہیں
سونے کی کان تو کہیں چاندے کی اور کہیں تانبا نکل رہا ہے، اور کہیں سے لوہا اور کہیں سے پیٹرول برآمد ہو رہا ہے، اور کہیں سے کسی اور تیل کے بڑے چشمے ابل رہے ہیں۔ صنعت و حرفت کا سارا دار و مدار انہی کانوں پر ہے۔ اگر یہ زمین یہ چیزیں مہیا نہ کرے تو تمام کارخانے بند ہو جائیں اور پوری دنیا میں افراتفری ہو جائے۔ فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے آسمان کو چھت بنایا، والسماء بناء، یہ آسمان کو چھت بنانا بھی خدا تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو روشنی کے لیے مہتاب اور آفتاب کو آسمان ہی میں رکھا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا جس کے نتیجے میں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی پانی کے ذریعے زمین سے پھلوں کو نکالا جو تمہارے لیے روزی کا سامان ہے۔ اگر آسمان سے پانی نازل نہ ہو تو کھیتی باڑی نہ ہو سکے، درخت سوکھ جائے اور نہ کوئی فصل پیدا ہو اور نہ کوئی پھل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی رب کی عبادت کرو جس نے پانی اتار کر یہ تمام نعمتیں تمہارے استفادہ کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل، اللہ کا شریک، اور تم تو جانتے ہو، یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیست سے ہست کرنے والا، تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرہ سے حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا، بجز حق تعالی کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا مقابل یا شریک ٹھہرایا جائے؟ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بیوقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالی کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگا لیا جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اور یہ ایک خدا ماننا اور کسی کو خدا کا شریک نہ ماننا، یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال و احوال اور اخلاق و معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق اور مالک اور تمام نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت و راحت اور ہر تنگی و فراخی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے سے وہ اسباب ظاہرہ کی حقیقت کو پہچان لے گا۔ یہ سلسلہ اسباب در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے دست قدرت کار فرما ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو چھوٹا خدا کیوں بناتے ہو کہ فلان نے یہ کر دیا، فلان نے یہ کر دیا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے یہ ہماری اپنی گناہیں ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ گناہوں سے دور رہیں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کریں، کوئی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو صحیح معنوں میں پہچان لیں اور ہم لوگ صحیح معنوں میں موحد بن کر زندگی گزارے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔